بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو بھائیو، آج کا جو عنوان اللہ عز و جل نے دل میں جو بات ڈالی ہے، جس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آؤ ہم سب اللہ والے بنیں۔ یہ عنوان ہے، آؤ ہم سب اللہ والے بنیں۔ میرے بھائیو، موت سے پہلے جب تک ہم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے فرصت ہے۔ لیکن جس دن یہاں سے روانہ ہونے لگ گئے اور وہ دن پیاروں معلوم نہیں، وہ دن معلوم نہیں۔ ابھی تو ہم جن ایام میں ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، سب کے سامنے جتنے بیان سننے والے سننے والیاں ہیں، جہاں جہاں یہ بیان جا رہا ہے، تقریباً سب کے سامنے صورتحال ہے کہ یہ جنازہ اور یہ جنازہ اور یہ جنازہ۔ گزشتہ کل ہماری صرف اسی چھوٹی سی بستی سے تقریباً 4 جنازے رخصت ہوئے۔ تو میں تو دیکھ کے یہی سوچتا ہوں کہ بھائی یہ تو ہے ہی ہم ٹرانزٹ روم جو ہوتا ہے، جیسے وہاں ایئرپورٹوں میں دیتے ہیں نا ٹرانزٹ کے لیے، چلو تم 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہو تو ذرا چلو فلاں کمرے میں ٹھہر جاؤ، اور وہ گزرے گھنٹے اور اس کے بعد ریسیپشن سے فون آیا، چلیے آپ کی فلائٹ تیار ہے۔ میرے بھائیو ایمان والو، بالکل ایسا ہی نقشہ کچھ ہمارا بھی ہے۔ یہ 60 سال 50 سال، یہ 70 سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نسبت نہیں رکھتا، ایسا لگے گا شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ ویوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، قسم کھا کے کہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دل میں بات آئی کہ آج اس عنوان پر کچھ عرض کر دوں، آؤ ہم سب اللہ والے بنیں، آؤ اللہ سے اپنا تعلق سنوارے، آؤ اللہ کو راضی اور خوش کریں، آؤ اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کی فکر کریں۔ اور جب وہ ہوگا، جب وہ حاصل ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ عز و جل کی محبت ہے، وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سمندری طوفان کچھ کشتی میں تھا، سب پریشان، برا حال۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا راز تھا؟ کہا کہ ہم جا نہیں رہے ہیں، ہم کو تو بلایا گیا ہے، اس لیے اطمینان تھا ہمیں۔ اللہ عز و جل سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بالخصوص جو ابھی حالات چل رہے ہیں، تفسیریں کر لیے، تذکرے کر لیے، خبریں سنا دی اور بس ختم نہیں۔ اپنے گھریلو آپس کے روابط، شوہر بیوی کے، والدین اولاد کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے، اور یہ سب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس میں آپ کو، چونکہ یہ وقت مختصر ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے بتاؤں کہ بس سمجھو گویا ہم سب کی غفلتوں کی زندگی آج ختم، آج سے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، بس یہ سمجھ لو آپ۔ تو سنو میرے بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر یا تو اچھی طرح سے بیٹھ کر سنت کے مطابق وضو کرو، تمام اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اور اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ غسل کرو توبہ کی نیت سے کہ بس آج سے مجھے توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ پلٹنا ہے۔ کسی کا ذہن میں سوال آئے گا، میں تو کوئی بہت بڑا گنہگار نہیں ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، نہ زنا کرتا ہوں، نہ یہ کرتا ہوں، نہ وہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم سب کی زندگی غفلتوں والی ہے۔ اگر گناہوں سے بھی خالی ہے تو غفلتیں زندگی میں بہت ہے۔ جیسا اللہ سے تعلق ہو کہ رات کو بستر پہ سونے نہ پائیں، ذرا سوئے فوراً تڑپ کے بے قرار ہو کے اٹھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اور اللہ سے آوازاری کرے جیسے اسلاف تھے ہمارے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں اس طرح حاضری کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں جی، اور الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، رحمان کے قدموں میں گویا کہ سجدہ کر رہا ہے سجدہ کرنے والا، اور ایسی عظیم ہستی اللہ کی ذات عالی کے سامنے میں سر جھکائے ہوئے ہوں، رکوع میں اور قیام میں
ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوں رب ذوالجلال کے سامنے، سارے بادشاہوں کے بادشاہ حکم الحاکمین کے سامنے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ کیا ان کیفیتوں سے ہماری نمازیں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، غفلتوں کی زندگی تو عام طور سے ہے، اور کتنے بھی آپ اوپر پہنچ جاؤ تب بھی اخیر میں یہی کہیں گے کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے اللہ، جیسی معرفت ہمیں ہونی چاہیے تھی نہ حاصل کر سکے، اور جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے بس دریائے رحمت خداوندی جوش میں آ کے ہاں اسے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے نوازا جاتا ہے۔ اور اگر دعویٰ کر دے میں نے سب کچھ کر دیا، گیا معاملہ۔ تو میرے بھائیو آؤ، سب سے پہلے تو ہم یہ کریں 2 رکعت نفل، 4 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھو۔ اس کے بعد بیٹھ کر ایسا وقت ہو، دیکھو نہ تو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، نہ بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ ادھر ادھر کے مشاغل اور مشغلے اور احوال دل میں گھوم رہے ہوں۔ یہ بھی بہت خراب چیز ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی خانقاہ میں اگر کوئی آتا اور سکون نہ ہوتا اسے، تو فرماتے جاؤ پہلے وہ کام نمٹا کے آؤ اور سکون دل کے ساتھ یہاں رہو۔ 2 باتیں حضرت کی خانقاہ کی بنیاد تھی، میں نے کبھی کسی کو بتایا۔ یہ خانقاہ خامخواہ والی خانقاہ نہیں تھی، بڑے بڑے علماء جاتے تھے وہاں، اور پھر سب آفتاب و ماہتاب بنے ہیں، آفتاب و ماہتاب۔ سکوت اور سکون، زبان نہ چلانا یہاں رہ کر، اور سکون دل کو ایک جگہ رکھو۔ تو مجھے اس طرف نہیں نکلنا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ مجھے بھی صرف یہ بتانا ہے، ذرا میں کچھ اعمال بتانا چاہتا ہوں اور اپنے لیے بھی بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، جب بیان ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بیان کرنے والا صرف آپ کو کہہ رہا ہے، میں بھی مخاطب ہوں۔ کوئی عنوان ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں تو میں بھی اس کا مخاطب ہوں۔ ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ یہ تو بیان تو آج ہو رہا ہے، لیکن ہر مہینے میں 2 مہینے میں پھر سے نئے جوش کے ساتھ چلو غسل توبہ کیا، اور کل سے بالکل اس معمول پر جمنا ہے، اور یہ کرنا ہے، اور رات کو یوں اٹھنا ہے، اور دن اس طرح گزارنا ہے، اور 24 گھنٹوں کا محاسبہ کرنا ہے وغیرہ۔ جب آدمی اس طرح تسلسل سے لگا رہے گا نا، تو پیارو گرتے پڑتے اٹھتے، آئے ہائے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اور اٹھاتا کون ہے؟ اٹھاتا کون ہے؟ وہی رب کائنات ذوالجلال، رب ذوالجلال، ہمارا ارحم الرحمن رحیم محبوب اللہ، امی اور ابا سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہی ہمیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک لگن لگی رہنی چاہیے۔ میرے شیخ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھن اور دھیان سے لگے رہو، لگے رہو، دھن اور دھیان سے لگے رہو۔ اگر کبھی گر جاؤ اٹھو، اور اٹھ کے پھر چلو۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، لیکن ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، ہم ہمت نہ ہارو۔ ہاں ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، ہمت نہیں ہارنی۔ تو پیارو، سب سے پہلا کام یہ کرو، سنت کے مطابق پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اچھی طرح مسواک کے ساتھ وضو کرو یا غسل کرو، اور پھر اس کے بعد 2-4 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھو۔ میں عرض کر رہا تھا، ایسے وقت میں دیکھو جب ذہن ادھر ادھر مشغول نہ ہو، نہ بہت بھوک لگی ہو، نہ پیٹ بہت بھرا ہو، نہ نیند کا بہت زیادہ تقاضا ہو، جو بھی جس کے لیے مناسب وقت ہو۔ بعد اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ ان کے لیے تو پورا دن ایسے ہی خالی رہتا ہے۔ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے قدر نہیں کرتے۔ جسے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو عمر بھر تک اپنی زندگی بھر 20-30 سال کی جو اگر ملے تو کھاتا رہے، وہ بھی اسی طرح کھپا ہوا ہے دنیا میں۔ پیارو، یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ جسے اللہ فرصت کا وقت دے تو وہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ شکر ادا کرے، دل میں ہر وقت کہتا رہے، اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے تو نے سال الحصول معاش دیا، آسان روزی دے دی، مجھے کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا، میں تمام مشاغل سے مجھے خالی رکھا ہے اللہ۔ اب میں ان خالی اوقات کو تیرے دین پر، تیری محبتوں، تیری عظمتوں کے تذکروں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو کیا ملے گا، دیکھنا کہ کیا ملے گا، میری اس نصیحت کو یاد رکھو۔ لیکن خیر، جن کے پاس ایسے اوقات نہیں تو جو مشغول ہیں تو جا کے اپنا جائز دنیا کا ضروری کام کیجئے،
اور اس کے بعد کوئی ایسا وقت رکھیے، رات کو تہجد کا وقت ہے، صبح کو فجر کے بعد اشراق کا وقت ہے، عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، جس کو جو وقت ہو خوب اس وقت میں متوجہ اللہ ہو۔ ہاں، اور کوشش کرے تنہائی ملی ہوئی ہو، بیوی بچے بھی نہ ہو، تنہائی ہو، مسجد میں بھی اگر ہے تو یکسو ہو کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے، آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں، ہاں لیکن متوجہ اللہ اور یکسوئی ہوتا ہے کہ یکسوئی میں خلل نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ سے خوب مانگے، اور آنسو نکلے تو قیمتی بات، نور علی نور، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے، اسے عرش کا سایہ ملے گا، خاص فضیلت ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 2 رکعت توبہ کی پڑھیے، اور 2 رکعت توبہ کی پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیے۔ میں نے عرض کیا رونا نہ آتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، غور کرو، بلوغ سے لے کر اب تک میرے 15 سال گزرے، 25 سال گزرے، 20 سال گزرے، ہائے میری زندگی کے یہ اوقات کیسے غفلتوں میں گزر گئے، کیسے لاپرواہی میں گزر گئے۔ یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں، بہت سے تو وہ ہیں جن کے گناہوں میں بھی گزرے ہوں گے، ٹی وی اور ننگی فلمیں اور کیا کیا اور ناجائز تعلقات اور پتہ نہیں کہیں کہیں میں گزرے ہوں گے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ ان سب گناہوں میں گزر گئے، خطاؤں میں گزر گئے، غفلتوں میں گزر گئے، لاپرواہی میں گزر گئے۔ ہاں اے اللہ، میرے قلب میں آپ ہی نے تو یہ جذبہ پیدا کیا، اگر آپ جذبہ پیدا نہ کرتے تو کتنے لاکھوں کروڑوں پھر رہے ہیں دنیا میں کہ وہ رجوع ہی نہیں ہوتے، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، رجوع نہیں ہوتے۔ آپ نے میرے دل میں جذبہ پیدا کیا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے توبہ کر لوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں۔ اے میرے وہ اللہ کہ جو معافی کو پسند کرتے ہیں، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور بقول حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، گناہوں کا پورا سمندر کا سمندر بھی ہو اور کتنے ہی گناہ ہو، فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی بارود بڑے بڑے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، جی شان رحمت ہمارے بڑے بڑے سمندروں کو، حضرت فرماتے تھے ارے کراچی کا سمندر، جی جو گند اور غلاظت لوگ پھینکتے ہیں اس کو ایک موج آتی ہے اور ساری کو بہا کے لے کے سارا صاف کر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جب جوش میں آئے گا اور اللہ کے کرم اور رحمت کا سمندر جب جوش میں آئے گا تو اس کی موجیں ہمارے گناہوں کو چھوڑیں گی۔ اس لیے لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ میں متوجہ ہوں آپ کی طرف اور آپ ہی نے کیا ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، جی توبہ کی توفیق دیتے ہی جب ہی ہیں جب قبول کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی میرے پیاروں ذہن میں رکھنا، اللہ سے بدگمان نہ ہونا، اللہ عز و جل سے بدگمان نہ ہونا کبھی بھی۔ میں توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، یہ مت سوچو، لیکن توبہ صحیح معنی میں ہونی چاہیے، ندامت ہو، پوری شرمندگی ہو، ہائے میں نے کیوں یہ سارے کام کیے، ہاں اس سے اچھا تو تھا کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ آج ایسا خراب کام میں نے کر لیا، ہائے یہ کیوں ہوا، تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، یہ ندامت ہے، اور آئندہ جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن ان تمام گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور کل سے بالکل غفلتوں اور گناہوں سے ایک طرف ہو کر ایک اللہ کی یادوں میں سے لبریز زندگی گزاروں گا، جیسی میں نے فلاں بزرگ کی دیکھی، فلاں کی دیکھی، فلاں اللہ والوں کے یہاں دیکھی۔ اس طرح میرے عزیزوں، ہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، جتنے ہمارے بیان سننے والے اور سننے والیاں ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا جو لگا ہے قلب میں، جس نے لگایا ہے وہ مل کر رہے گا، اور اگر ان کی تلاش اور جستجو میں ہم کھپ گئی ہماری عمر اور اسی طرح چلے گئے تو یاد رکھنا پھر بھی ہم پانے والوں میں شمار ہوں گے۔ ہاں تائبین بھی محبوبین ہیں، جو لگے ہوں، ہمت نہ ہارے ہوں، لگے ہوئے ہوں، ہاں ان کو انشاءاللہ اسی مرتبہ میں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، یہ تو ہو گیا کہ تنہائی ہو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیے توبہ کی، اچھی طرح سے غسل وغیرہ کیجئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیے، صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے کیا کہیے، اے اللہ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، میری ہمت، میرے ارادے، میری قوتیں، میرے سارے وظائف وغیرہ یہ تو سب بہت معمولی اور کمزور،
میں کمزور، میرے ارادے کمزور، میری قوتیں کمزور، میرے حوصلے کمزور، اور میں سراپا کمزور۔ ارے اللہ آپ قوی ہیں، طاقت والے ہیں، میں بہت کوشش کر رہا ہوں اور میں نے بہت کر کے دیکھ لیا اور میں پھر بھی کرتا ہی رہوں گا، لیکن اے اللہ مجھے اپنی کوششوں پر کوئی اعتماد بھروسہ نہیں ہے، مجھے آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ آپ کو آپ کے قرآن پاک اور کلام عظیم، کلام مقدس کی اس آیت کا واسطہ دے کے آپ سے مانگتا ہوں، اپنی شان اجتبائی سے آپ مجھے اپنا بنا لیجئے۔ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دعا ہم نے بہت سنی، سمجھ میں نہیں آئی تھی، شروع میں سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن آج پتہ چل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بننا ہے تو اللہ سے یہ نہ کہو میں نے نفلیں بھی پڑھی، میں نے تہجد بھی پڑھے، میں نے اتنی تسبیحات بھی پڑھی، میں نے اتنے قرآن ختم بھی کیے، جی مجھے آپ اب تزکیہ کر دو اور ایسا کر دو اور مجھے یہ قرب دے دو اور وہ مقام عطا کر دو۔ نہیں، اللہ سے کہیے الہی میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، اے اللہ بس اب آپ کی طرف نظر ہے، آپ کی رحمت کی طرف، اور اب تک بھی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کی رحمت پر نظر نہ کی، میں اپنی کوششوں پہ نظر کر کے آپ کو پانا چاہتا تھا۔ اللہ آپ اپنی شان اجتبائی سے، شان جذب سے مجھے کھینچ لیجئے اپنی طرف اور اپنا بنا لیجئے۔ یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے میرے پیارو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ پڑھ کے مانگنا چاہیے۔ ہماری کتنی حاجتیں ہوتی ہیں اور ہم تمنا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو یہ کیا اللہ کا پانا ہماری حاجت نہیں ہے؟ جس کو اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، سب سے بڑی مراد اور سب سے بڑا مقصود ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو روزانہ معمول بناؤ، قرآن کریم پڑھو اور پوری قوت یقین اور اعتماد اور عظمت اور محبت کے ساتھ جب قرآن کریم لے کے بیٹھو، خیال کرو دل میں اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے پڑھو، دیکھو میں سنتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، تم کیسا پڑھتے ہو سناؤ۔ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے، انوارات سے بھرا ہوا ہے، لفظ کلمے میں اور ہر حرف میں انوارات ہیں، پڑھتے جاؤ اور اپنے قلب کو منور اور روشن کرتے جاؤ۔ جی یہ نمبر 3 ہو گئے، یہ نمبر 4 ہوا۔ نمبر 5 لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ حدیث شریف میں آیا جی ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، یہ جو زنگ لگی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوا کرتی ہے، جی دلوں کو قلی کر دینے اور چمکا دینے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور میرے عزیزو جب دل چمک جائے گا، لا الہ الا اللہ اس محبت سے کہیے کہ جب لا الہ کہیں تو ایسا لگے کہ دل سے سارا اللہ کا خیر نکل رہا ہے، اور جب الا اللہ کہو تو اس طرح کہو کہ اللہ کی محبت دل میں راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تنہائی ہو، خلوت ہو، ذہن یکسو ہو اور کلمے کا استحضار کر کے لا الہ الا اللہ، اور کبھی کبھی یہ بھی استحضار کرو کہ میرا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، جی اور میرا کوئی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آگے بڑھیے۔ جی نمبر 6 جس طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کثرت کتنی؟ تو بھائی اپنے قوا کے اعتبار سے 500 مرتبہ کر لو، 300 مرتبہ کر لو، 100 مرتبہ، لیکن 300 مرتبہ ایک درمیانی صحت رکھنے والا اور 500 مرتبہ کر سکتا ہے تو اتنا کر ہی لینا چاہیے۔ ارے ہمارے اسلاف تو ہزار مرتبہ کیا کرتے تھے، جی کم از کم 500 یا 300 مرتبہ کا معمول، 300 مرتبہ کا درمیانی رکھنا چاہیے، اور توجہ سے، دھیان سے، یا عصر بعد یا اشراق سے پہلے یا تہجد کے وقت میں، اور جب محبت سے کریں گے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ 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 کا بھی ذکر محبت کے ساتھ۔ جی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیری نست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ایک ایسا عجیب و غریب نام ہے کہ میری جان بالکل شیر و شکر ہو جاتی ہے، میٹھی ہو جاتی ہے جب میں لیتا ہوں۔ محبت سے لیجئے، عظمت سے لیجئے، گویا کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ نمبر 7 میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ مراقبہ اور دھیان دل میں لگائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں،
میں زندگی کے 24 گھنٹے کے جتنے اعمال، جتنے کام کروں، جہاں میری نظر پڑے، جو کام کروں، جہاں رہوں، خلوتوں میں جلوتوں میں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری میری حرکات و سکنات پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ توجہ اور کچھ دنوں تک یہ دھیان اور یہ تصور اگر جم گیا تو بہت سارے گناہوں سے میرے عزیزوں حفاظت ہو جائے گی، بہت سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہمارا خیال اور دھیان ادھر سے ہٹتا ہے اور دل میں غفلت آتی ہے، بس اسی کے ساتھ فوراً ہم سے گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کا کوئی دروغہ، پولیس انسپکٹر کہیں کھڑا ہو بندوق لیے ہوئے اور اس کی نوجوان بچی سامنے سے جا رہی ہو اور اعلان ہوا ہو کہ وہ بندوق لیے کھڑا ہے کہ ذرا دیکھے کوئی، تو ہمت پڑے گی کسی کے دیکھنے کی؟ ہمت تو ہماری اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹ گئی اور دھیان ہٹ گیا ہمارا۔ اس لیے یہ مراقبہ اور یہ دھیان دل میں جمائیے کہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دل میں اللہ سے بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے بات ہوا کرتی ہے، جی ہاں، کہ اے اللہ میں نے اتنے عظیم گناہ کیے اور آپ دیکھ رہے تھے۔ دنیا میں کوئی انسان دیکھے اور اس کے خلاف ایسے جرائم ہو تو وہ ہمیں تہس نہس کر دے۔ میرے اللہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے مجھے مٹایا نہیں، آپ نے مجھے عذاب نہیں دیا، آپ نے مجھے محفوظ رکھا، آپ نے میرے قوا کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرے عزیزو اس طرح کے خیال اور تصور حدیث شریف میں آیا۔ احسان کا درجہ یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے اور سارے معاملات اس طرح ہونے چاہیے۔ اللہ عز و جل کا جب اس طرح سے استحضار ہوگا تو گناہ کے قریب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے اور مشائخ نے لکھا ہے کہ مراقبہ موت اور مراقبہ عذاب جہنم، لیکن یہ زیادہ نہ کرے۔ زیادہ کرنے سے کبھی کبھی دل کے کمزور جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ مراقبہ عذاب جہنم، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روح کی بیماری اور ان کے علاج میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ اب میں تفصیل بتاؤں گا تو اس کا وقت نہیں ہے۔ ایسی آیتیں ہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کھالیں جلیں گی، نئی کھالیں لگائی جائیں گی تاکہ عذاب ان کو ہوتا رہے۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین جی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ بہرحال یہ جسے چاہیے تو وہاں دیکھے کتاب میں، یا انشاءاللہ اگر کوئی درخواست کرے گا تو میں نے اس کو الگ سے تیار کرا رکھا ہے، چھپوا رکھا ہے، اس کے لیے بھیج دوں گا۔ اسی طرح موت کا خیال کرے۔ اب تو خیال آسان ہے کیونکہ رات دن میں نے عرض کیا جنازوں کا پورا ایک وہ ہے، ہر طرف فوراً جنازے ہو رہے ہیں۔ جتنے یہ میرے پلاٹ ہیں اور بلڈنگیں ہیں اور بیوی ہے اور بچے ہیں اور عزیز و اقارب ہے اور سارے واہ کرنے والے ہیں اور دوست اور قوم اور برادری جن کی خاطر میں گناہوں میں لگا رہتا ہوں، سارے چھٹ گئے اور میں قبر کے تنگ و تاریک گڈھے میں چلا گیا۔ میرے پیارو تصور کیا کرو، کل تک ہمارے ساتھ یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا، کھڑے ہو کے چل رہے تھے۔ میں اپنی بتاتا ہوں، ابھی 5-7 دن پہلے ایک عالم یہیں بالکل میرے کنارے پر گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہم باتیں کر رہے تھے، اور اچانک سے بس ایک دن صبح خبر ملی وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو عالم سکتہ میں رہ گیا، اور یقیناً یہی ہمارا حال ہے۔ بعض مرتبہ یہاں رمضان میں جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو کنارے پہ جو بعض علماء اور بزنس مین اور لوگ بیٹھتے تھے، سارے آج قبروں میں ہیں۔ میں جاتا ہوں تو یاد کر کے ان قبروں پہ جاتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا تنبہ ملے، یہ کل دولت والے تھے اور فلاں تھے، یہیں بیٹھ کے سب کھانا پینا چلنا گاڑیوں میں، لیکن آج کہاں ہیں؟ یہ ہے موت کا ارے موت کو کیا پوچھو میرے عزیزو، موت تو ایسی چیز ہے کہ ولی بنا دے گی آپ کو۔ ہاں، اللہ کا ولی تنہا موت بنا دے گی۔ کفا بالموت واعظا، اے عمر، موت واعظ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ میرے بیان میں اور باتوں میں بات اس لیے بہت آتی ہے، آپ کہو کہ مولوی صاحب کی باتوں میں موت کا بڑا تذکرہ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر موت کی صحیح یاد ہو تو لوگوں کے پلاٹ دباؤ گے، میراث لوگوں کی دباؤ گے، ہم لوگوں سے بات چیت چھوڑیں گے اور کینہ رکھیں گے اور حسد رکھیں گے اور تعلقات توڑ کے بیٹھیں گے، جبکہ یہ وعید ہے کہ نہ معلوم اگر تم دنیا سے اس حال میں چلے گئے تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ کینہ دل میں رکھنے والوں کا حال یہ ہے۔
بہرحال اور اس کے بعد میرے بھائیوں، آخرت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کے اور مشائخ کے پڑھنے چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سخت اللہ تعالیٰ کے خوف میں کاش میں کوئی درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا، کبھی یہ فرماتے گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، اوئے ہائے ہائے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، مومن کے بدن کا بال۔ جب میں کبھی مسجد میں ٹوائلٹ وغیرہ میں ادھر ادھر کچھ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ایمان والے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے، اس لیے جو کچھ ہے اس کو صاف کر دو، کیوں اس نسبت پر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جو یہاں مسجد میں سجدہ کرنے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر مزے میں ہے کہ کھاتا ہے پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ شدت خوف خدا بندی، ایسے ایسے مناجات میں اشعار ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود بلطفک یا الہی من لہو زاد قلیل، مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، یا الہی کیف حالی لیس لی خیر العمل، اللہ صدیق ابو بکر کا کیا حال ہوگا، کوئی عمل نہیں۔ قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد، اے اللہ میرے تو گناہ ایسے ہو گئے ریت کی طرح، ڈھیر کی طرح کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شدت خوف خدا بندی سے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ تہجد کی نماز میں بعد مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پڑھا، 15 دن تک گھر میں پڑے رہے، لوگ سمجھتے ہیں بیمار ہے، عیادت کے لیے آنے لگ گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھی۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ کہ ان کے حالات پڑھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جی بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے 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 آنکھیں بیکار ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جی خوف خشیت خدا بندی بحد داش لکھا ہے، اتنا اللہ کا ڈر تھا کہ روتے 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 نابینا شد، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے رونے پر فرمایا اور تو ارشاد فرمایا تمہیں میرے رونے پر تعجب ہے، ارے اللہ کے خوف سے تو سورج روتا ہے۔ بہرحال ہمارے اکابر کے ایسے قصے میں کہاں تک سناؤں، بہت زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ آدم رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، تمام رات ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، کون سی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہاں دنیا میں تو مجرم و مومن سب ملے جلے ہیں، لیکن قیامت میں کہہ دیا جائے گا کہ جی جو مجرم ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو مومن ہے وہ الگ ہو جائے۔ یہ کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ اس رونے سے آخرت کا مسئلہ حل ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا بھی آنسو مکھی کے برابر نہیں، مکھی کے سر کے برابر ہی نکل گیا ہو اور چہرے پر گر جائے، اللہ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اور 2 آنکھیں آخرت میں ان کو رونا نہیں پڑے گا اور جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کون سی؟ اللہ کے خوف سے رونے والی اور اللہ کے راستے میں جس آنکھ نے جاگ کر کے پہرا دیا ہو۔ بہرحال میں تو آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں اللہ والا بننا ہے، اللہ والا بننے کے نسخے بتا رہا ہوں۔ انہی نسخوں میں ایک نسخہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک گھر میں، بدن میں، اولاد میں، مال میں، اعضاء میں، جی ایمان دیا، اعضاء صحیح دیے، کھانا پینا دیا، یہ ساری نعمتیں میرے عزیزوں اور بھائیوں میرے کہنے کے بعد آج غور کرنا کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، جی کتنے شکر گزار ہیں۔ یہ شکر گزاری جتنی ہوگی نعمتوں میں ترقی ہوگی، اللہ ملیں گے، منعم اور محسن سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ نعمتیں یاد آئیں گی ہم دیکھیں گے اللہ نے اتنا نوازا، مجھے گونگا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، پاگل نہیں کیا، میں آسانی سے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، معاش بھی مجھے ملا، اور یہ بھی اور یہ بھی، ایمان مجھے دیا اور اپنا دین دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ میں انہیں کہاں تک بیان کروں، اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو میرے بھائیوں بہت زیادہ لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے۔ خلاصہ اب یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج کا عنوان رکھا ہم اللہ والے کیسے بنے۔ بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے باتیں رہ گئی،
اب اخیر میں سمیٹ کے سارا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ والا بننے کا ایک آسان نسخہ، کسی اللہ والے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس سے تعلق رکھیں اور اس کی مصاحبت یعنی ساتھ رہنا، صحبت میں بیٹھنا، بیانات سننا اور اس سے مشورے لے کر اطلاع و اتباع، احوال کی اطلاع ہو اور پھر جو وہ مشورے دے اس کی اتباع کرے، پوری جان کی بازی لگا کر۔ یہ وہ راستہ ہے کہ مفتاح اور کنجی ہے سارے مسائل کے حل کی، اور اللہ کو پانے کا آسان نسخہ اور آسان راستہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ والا اور کامل متقی، پرہیزگار اور نیک بندہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے۔ موت نہ آئے ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نہ مل گیا ہو، موت نہ آئے ہمیں جب تک نسبت اولیاء صدیقین نہ مل گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی ان کو دی، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔